نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی انما انت منذر ولکل قوم ہاد، وقال تعالی ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ الامر بالتدبیر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، انسانی اقوام کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے کتاب مقدس قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قومیں ترقی اور کامیابی حاصل کریں گی، اور بہت سی قومیں اس پر عمل نہ کر کے ذلیل اور رسوا ہوں۔ ایسی اقوام جو قرآن کی تعلیمات کی اساس پر ترقیات کی منازل طے کریں گی، اور ایسی قوم بھی ہوں گی جو یضع بہا آخرین، کہ جو اس قرآن حکیم کی ہدایات کو نظر انداز کر کے ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں پڑ جائیں۔ کتاب مقدس قرآن حکیم کا بنیادی موضوع انسانی اقوام کو ترقی یافتہ بنانا۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات فرد، اس سے وابستہ خاندان اور ان خاندانوں پر مشتمل معاشرے اور اقوام، بلکہ بین الاقوامی معاشرے قرآن حکیم کا موضوع ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر ایک کا موضوع انسانیت ہی رہی ہے، لیکن جو موضوع کتاب مقدس قرآن حکیم کا ہے وہ اس سے پہلے دنیا کی کسی کتاب کا نہیں رہا۔ گزشتہ تمام کتابیں انبیاء کے علوم وہ زیادہ سے زیادہ اپنی نسل اور اپنی قوم، یعنی قومی تعلقات کی حد تک رہی۔ انبیاء علیہ السلام آئے یا تو افراد کی تہذیب اور ترقی کے لیے کہ انسان کو اس دنیا میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے، ارتفاقات کیسے سر انجام دینے ہیں، کھانا پکانا، سنبھالنا، محفوظ کرنا، مکان، کپڑا لتا وغیرہ وغیرہ، جو انسانی جسم کی ضروریات، تو ہر فرد کو یہ اپنی ضروریات کیسے پورا کرنی ہے اسے سمجھانے کے لیے آئے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، اس کی عبادت وہ کیسے کرنی ہے ایک فرد نے، افراد اور خاندانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انبیاء ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انسانیت کو موضوع بحث بنایا، فرد کیسے بولے، کیسے کھائے، کیسے پیے، کیسے پہنے، کیسی رہائش اختیار کرے، اور اللہ کی عبادت کیسے کرے، اللہ سے تعلق کیسے قائم کرے، اور افراد پر مشتمل خاندانی
ارتفاق ثانی کی بنیادیں ابتدائی آدم علیہ السلام نے وہ سکھائی۔ جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی رہی ویسے ویسے انبیاء علیہم السلام ہر دور کے بنیادی امور کو ملحوظ رکھ کر، اس دور کے انسانی تقاضوں کو سامنے رکھ کر انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کے احکامات دنیا میں لاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت ایک قومی ارتفاق یا قومی ریاست قائم کرنے کی اہلیت کی حامل ہو جاتی ہے، تو تورات کا موضوع بنی اسرائیل کی قومی تعمیر و تشکیل کو ہدف بنا کر آگے بڑھنے کا تھا۔ کتاب مقدس قرآن حکیم اس زمانے میں نازل ہوئی کہ اس کا موضوع اقوام عالم تھی۔ دنیا کی ہر قوم کے قومی مسائل کیسے حل ہوں گے، ان کا داخلی نظام ارتفاقات اور اقترابات کے حوالے سے کیا ہوگا، اور پھر مجموعی طور پر اقوام عالم کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ قوم کو اس نقطۂ نظر سے بنانا کہ وہ بین الاقوامی کردار ادا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھے، اور بین الاقوامی نظام اس نقطۂ نظر سے بنانا کہ دنیا کی تمام اقوام کے لیے ایک نمونہ، ایک معیاری نظام وجود میں آئے، کوئی قوم کسی دوسری قوم پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، ارتفاقات قومی کیا ہوں اور بین الاقوامی کیا ہوں، ایک قوم کے اقترابات کیا ہوں اور بین الاقوامی اقترابات کیا ہوں۔ یہ موضوع ہے کتاب مقدس قرآن حکیم۔ تورات کا موضوع بنی اسرائیل کی قومی شناخت اور اس کی ترقی رہا۔ کتاب مقدس قرآن حکیم کا موضوع اقوام عالم، کل انسانیت، اس کی قومی اور بین الاقوامی ترقی اس کے پیش نظر۔ اسی تناظر میں قرآن حکیم ہدایات اور رہنمائی دیتا ہے۔ قوم بننے کا عمل اور بین الاقوامی معاشرے کی تشکیل کا عمل کیسے ہوگا۔ خطبے میں 2 بنیادی آیات تلاوت کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قومی تعمیر و تشکیل کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کی قومی شناخت پیدا کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے انبیاء اپنے اپنی اقوام کی طرف مبعوث ہوئے، اس لیے کہ نبی عملی کام کرتے ہیں، اور عملی کام تبھی ہوتا ہے اقوام عالم کو سکھانے کے لیے کہ ایک ماڈل پیش کیا جائے۔ ماڈل ایک قوم کا قومی نمونہ وہ قوم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ جب رہنما ایک قوم کے بنیادی امور کو سامنے رکھ کر ایک نمونہ قائم کرتا ہے اور اس سے قوم کے اندر اچھے نتائج پیدا ہوتے ہیں، تو دنیا کی اقوام اسے نمونہ سمجھ کر اس کے مطابق اپنے اپنے اقوام کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہدف بنی اسرائیل کی قومی تعمیر و تشکیل تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف اقوام عالم کا بین الاقوامی نظام قائم کرنا تھا، اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے پہلے ایک قوم کا قومی ایسا ماڈل جو بین الاقوامی ذہنیت سے اپنا نظام بنائے۔ ہر قوم اپنے قومی تعصبات کے دائرے کے اندر بند ہو کر اپنا نظام نہ بنائے، بین الانسانی اور بین الاقوامی تقاضوں کے مطابق ہر قوم کی پہلے تراش خراش ہو، اس کی تہذیب، پھر وہ بین الاقوامی نظام کا حصہ بن کر
دنیا کے لیے معیار اور نمونہ بنے اور اس طرح اقوام عالم ایک عالمی نظام کے اندر جڑ جائے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے انہوں نے کام کیا۔ فرعون کے دربار میں جا کر ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزادی دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یا دوسری جگہ پر فرمایا آپ اس بات کا اعلان کر دیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، میں تم تمام کی طرف جمیعاً نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہر قوم کا قومی نظام کیسے بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ اور معیار عرب قوم کا بنا کر ان عربوں کے ذمے لگایا کہ اس ماڈل پر دنیا کی تمام اقوام کی تلاش خراش کر نظام بنائیں، کیونکہ اقوام عالم گروہی تعصبات، لسانی جھگڑوں اور طبقاتی نظام کے اندر الجھی ہوئی تھی۔ اس پورے الجھاؤ کو دور کرنے کے لیے پہلے ایک نمونے کی جماعت جو اپنے قومی قریشی تعصب سے بالا تر ہو کر خالص انسانیت کی خدمت کا نمونہ پیش کر سکے، وہ تیار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم کیسے ترقی کرے، کردار کیسے ادا کرے، اس کے حوالے سے واضح طور پر دونوں انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد میں بار بار قرآن نے ان 4 اصولوں کا تذکرہ کیا ہے کہ پہلے قوم کا آزاد ہونا، آزادی کے بعد اپنے داخلی نظام کا عدل و انصاف پر قائم ہونا، اس عدل کی بنیاد پر اس کا سیاسی امن و امان کا مستحکم نظام قائم ہونا، اور اس قوم کے لیے عدل کی اساس پر ہی وسائل کی تقسیم کا منصفانہ معاشی نظام کا قائم۔ ان چاروں اصولوں کو تفصیل کے ساتھ کئی دفعہ اس پر گفتگو ہو چکی۔ قوم ان امور کی بنیاد پر بنتی ہے، اور ان قوموں کے ملاپ سے جو بین الاقوامی نظام وجود میں آتا ہے وہ انہی اساسیات پر قائم ہے۔ ایسا بین الاقوامی نظام ہر قوم کی قومی آزادی، ہر قوم میں بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، عدل کا نظریہ، عدل کا آئین، دستور، امن و امان کا سیاسی نظام، ہر انسانی جان کے لیے، ہر انسانی جان کے لیے عدل و انصاف کا معاشی نظام، یہ بین الاقوامی نظام۔ اب ہوتا کیا ہے، قومیں زوال سے دوچار تب ہوتی ہیں جب اس قومی مفادات کے اجتماعی نظام سے قوم میں ہی موجود افراد بغاوت کرتے، قومی مفادات کو نظر انداز کرتے کسی اور قوم یا کسی اور نسل یا کسی اور طاقت کی اعلی کار بنتے۔ اس لیے اس خطبے میں بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی قومی شناخت کو توڑنے والے اس فرد کا تذکرہ کیا جس نے قوم سے بغاوت کی، موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیلی ہے۔ فبغى علیہم، انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، قارون نے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں بڑے مشہور، وہ فرماتے ہیں امام قرطبی نے قارون کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ کان غنیا عاملا لفرعون،
علی بنی اسرائیل، کہ قارون یہ مالدار اور فرعون کی طرف سے گورنر اور عامل مقرر تھا بنی اسرائیل پر، اور ان پر ظلم کرتا تھا، حد سے تجاوز کر جاتا تھا، تعدی علیہ۔ تفسیر قرطبی میں امام نے یہ پورا قول نقل کیا ہے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کا۔ قرآن نے تو اتنا کہا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ مفسرین نے اس کی وضاحت کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور قارون کے دادا ایک آدمی تھے، قاہس، ان کے دو بیٹے تھے، یسہر اور عمران۔ عمران کی اولاد موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ بن عمران، اور قارون کا والد قارون بن یسہر، یہ دونوں بیٹے قاہس کے بنی اسرائیل ہوئے، یعقوب کی اولاد میں سے۔ تو کتنا قریبی رشتہ، انبیاء کا خاندان، لیکن جو جرأت، دلیری، ہمت اور بہادری انبیاء کے اولاد کے اندر ہوتی ہے، لیڈرشپ کی جو قیادت، وہ اگر منفی کردار ادا کرے تو قومی تباہی کا باعث ہوتا ہے، اور اگر وہ قیادت اور لیڈرشپ الہی تعلیمات کے اساس پر، عقل و شعور کی بنیاد پر انسانیت کے لیے رہنمائی کرنے والی ہوتی ہے تو وہ ترقی یافتہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات اور اس کی تعلیمات منتقل کی بنی اسرائیل میں، تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن میں یہ قارون بھی شامل تھا، نفاق کے اس درجے پر کہ بہت دیر تک نفاق چھپائے رکھا، تورات کا عالم تھا، آیتیں تورات کی بڑی پڑھ پڑھ کر سناتا تھا۔ اس لیے اس قارون کا دوسرا نام مفسرین نے لکھا ہے منور۔ اس کی آواز بڑی اچھی تھی، اور جب یہ تلاوت کرتا تھا تورات کی تو گویا کہ لوگوں کے دل منور ہوتے تھے، تو انہوں نے اس کا نام ہی کیا ہے، منور رکھا۔ خوبصورت لہن کے ساتھ، بڑی اچھی آواز کے ساتھ تورات پڑھتا تھا، عالم بھی تھا، حافظ بھی تھا تورات کا، اور سید بھی تھا، ابراہیم کی اولاد میں سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، موسیٰ علیہ السلام کے چچا پوتا۔ اتنا قریبی رشتہ، خاندان کا سید، فوغا علیہم، اپنی اس قیادت اور سیادت کو بغاوت کے لیے استعمال کیا، قوم ظلم اور زیادتی کے لیے استعمال کیا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی۔ اب چونکہ فرعون کا عامل، بہت سی دولت کا مالک، لوٹ مار، بغاوت کیا ہوتی ہے کہ قومی مفادات کو چھوڑ کر کسی اور ظالم متکبر حکمران کا اعلی کار بننا، اور اس کی اساس پر اپنی قوم کے مفادات کو نقصان پہنچانا۔ قوم کے مفادات کو نقصان پہنچانے والا وہ قوم کا باغی، سوچ اور فکر کے اعتبار سے بھی، سیاست اور ریاست کے اعتبار سے بھی، معیشت اور اقتصادیات کے اعتبار سے، معاشی وسائل لوٹے تو تب باغی ہے، سیاسی اور ریاستی طاقت کو چیلنج کرے تو باغی ہے۔ تورات جس نظریے پر نازل ہوئی، یا اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اس کا باغی وہ اس کے اس بنیادی نظریے کو قبول نہ کرے، عدل و انصاف کا، صحیح تعلق، وقت کے نبی کو نہ مانے، موسیٰ علیہ السلام پر
جھوٹے الزامات، بغاوت کی چنگاری وہاں سے پھوٹی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے نبی بنا دیا، نبی تھے، ہارون علیہ السلام کو ان کا معاون، بڑا عالم، حبر، عبوریت عطا فرما دی۔ اب یہ فرعون کی طرف سے بڑا سیاسی لیڈر بنی اسرائیل کا تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے کیا ہوگا، اللہ نے مجھے کیا مقرر کیا؟ اس نے کہا یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو عنایت کرے، تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ تم نے تو بنی اسرائیل کو فرعون کا غلام بنانے کے لیے کردار ادا کیا ہے، تو ایسے ظالم آدمی کو کیا ہے؟ یہ وہی مطالبہ ہے جو مکے والے لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی ایک یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو گیا، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ جو مکہ اور طائف کے بڑے بڑے سردار، خاندانی سردار، قدیم زمانے سے جو حکمران چلے آ رہے ہیں، قرآن اگر نازل ہونا تھا تو ان سرداروں پر نازل ہونا تھا، تو ان پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ وہی بات قارون نے کہی کہ کمال موسیٰ پر اور ہارون پر تو علم آ گیا، میں جو اس سے پہلے فرعون کی اعلی کاری کر کے بنی اسرائیل کے بظاہر مفادات کا نگران ہوں، تو مجھ پر کیوں نہیں آیا؟ یہاں سے حسد، کینہ، بغض، عداوت شروع ہو گئی اور جھوٹے الزامات موسیٰ علیہ السلام پر لگانے شروع کر دیے۔ پیسہ خوب تھا، فرعونی پیسہ لوٹ مار کا، عورت کھڑی کر دی، پیسے دے کر اس کو تیار کیا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے کہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ مجمع عام میں اس عورت کو تیار کر کے لایا گیا، اب وہ وہاں بولنے لگتی ہے تو زبان نہیں چلتی، آخر سچ اگل دیا کہ یہ مجھے پیسے دے کر لایا یہ الزام لگانے کے لیے، اور پتہ نہیں کتنے حرکت کے۔ تو قوم کے خلاف بغاوت، قومی، سماجی، سیاسی، معاشی مفادات کو نظر انداز کر کے کسی دوسری قوم کے اعلی کار کے طور پر کام کرنا، یہ بغاوت، یہ دین اسلام کی تعلیمات کے اساس پر قومی رٹ کو توڑنا ہے، اس کی شناخت کو پارا پارا کر دینا، نسلی خصوصیات کو مٹانا ہے۔ اس قوم کے وسائل پر کسی دوسری قوم کا قبضہ کرا دینا، اس قوم کی سیاست پر دوسری قوم کے سیاسی مفادات کے لیے کردار ادا کرنا، اس کے سماجی شیرازہ بندی کو توڑ کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا، یہی تو بغاوت۔ فبغى علیہم، قوم نے بڑی درخواست کی اس سے کہ بھائی تو پرانا لیڈر ہے ہمارا، تو یہ کام مت کر، یہ جو تکبر اور تیرے اندر غرور، اطراحٹ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، لا تفرح۔ اور کیا تکبر کی اساس ایک اور بھی تھی کہ اس کا قد لمبا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قد کے مقابلے میں، ایک بالشت یا 1 فٹ کپڑا اس کے وجود میں زیادہ لگتا تھا، کہتا دیکھو میں بڑا ہوں اس لیے کہ میں کپڑا لمبا پہنتا ہوں، یعنی اپنے لباس کو بڑائی کی بنیاد بنا لیا، اور پھر مزید لمبا کرتا تاکہ کپڑا گھسٹ کر زمین پر چلے۔
تو متکبرین کی علامت یہی ہوتی ہے، ضرورت کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، جتنا جسم ہے اس کے مطابق کپڑے، لیکن اس کو مزید لمبا کر کے اپنی اطراحت اور تکبر کو ہاں جی لوگوں کے سامنے واضح کرنا کہ میں چونکہ بڑا ہوں، چودھری ہوں۔ اس نے جو چادر پہنی ہوئی ہوتی ہے وہ پیچھے سے گھسٹتی بھی جاتی ہے، بدماشوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی تم تکبر نہ کرو، بغاوت نہ کرو، قوم کے مفادات کا لحاظ رکھو۔ تو کیا کہتا ہے آگے سے، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس ایک خاص علم ہے جس کی بنیاد پر میں نے یہ مال و دولت اکٹھا کیا ہے، اور یہ مال و دولت جو ہے اس کی بنیاد پر میں خوش نہ ہوں تو اور کیا ہو، میرے علم کا کمال ہے۔ وہ چونکہ چابک دستی، فراڈ اور دوسری قوم کے اعلی کار کی بنیاد پر وہاں سے ملنے والی جو خفیہ رشوت کے پیسے ہوتے ہیں، لوٹ مار کے پیسے ہوتے ہیں، قوم کو لوٹنے کے لیے ہر عامل کو، گورنر کو، حکمران کو، وہ جس کی طرف سے مقرر ہو وہ فنڈ دیتا ہے نا، پیسے دیتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، لیکن کتنے خرچ کیے اور کتنے اپنی جیب میں چلے گیا۔ تو لوٹ مار سے اس نے دولت جمع کر، اتنی دولت کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک پوری جماعت اٹھا کر چلتی، ایک چابی سے جو کمرے کا دروازہ کھلتا تو ہزاروں لاکھوں روپیہ تو اس کے اندر، درہم و دنانیر، سونا چاندی اس وقت۔ تو یہ قومی بغاوت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور اللہ نے پھر اس کی سزا بیان کی۔ جو قوم سے بغاوت کرتا ہے، اور خاص طور پر وقت کا نبی اس زمانے میں موجود ہو اور نبی کی تعلیمات کو پس پش ڈالتا ہے، اس کے انذار کو قبول نہیں کرتا، تو پھر ان کی سزا دنیا میں ہی آتی۔ باقی انبیاء کے وارثین کی توہین اور تذلیل کرنے والوں کی سزا تو ممکن ہے دنیا میں نہ ہو، لیکن آخرت میں ضرور ہوگا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام موجود ہو اور پھر ان کی بات نہ مانی جائے، ان کی بات کی توہین کی جائے، تو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے۔ جیسے قریش نے حضور کی بات نہیں مانی، آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا، تو اللہ نے نشان عبرت بنا دیا غزوہ بدر میں۔ حکومت ان کی توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر، ایسے ہی قارون، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اسے بھی اور اس کے تمام خزانوں کو زمین میں دھسا دیا۔ قوم کی خلاف بغاوت، نبی کے خلاف بغاوت، ان کی تعلیمات کے خلاف بغاوت، تکبر اور اطراحت، آمریت، نبی کی جو زندگی میں ہی کیا ہے، سزا مل جاتی۔ نبی جب موجود ہوتے ہیں تو اس کی توہین بڑی سخت سزا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جب حواریون نے کھانا مانگا کہ جی آسمان سے کیا ہے، مائدہ نازل ہونا چاہیے جی، تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ مت مانگو، میں اگر اللہ سے درخواست کروں گا تو آ سکتا ہے کھانا، لیکن آنے کے بعد بھی اگر تم نے اس کی بات نہ مانی تو اتنا شدید عذاب آئے گا کہ تم بھول جاؤ گے پچھلی بات۔ تو وہاں بھی یہی عذاب کی بات اسی لیے کہی کہ نبی کی موجودگی یا اس کی توہین، اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی، تو سزا ملی اس بغاوت کو، اس سرکشی کو۔ تو جیسے قومی تعمیر میں
بنی اسرائیل کے قومی مفادات کے خلاف قارون نے بغاوت کا ارتکاب کیا اور اللہ نے اسے سزا دی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور وہاں اس قوم عرب کو بین الاقوامی نظام کے لیے تیار کرنے کی جدوجہد اور کوشش کی، اور یہ ہدف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بین الاقوامی انقلاب کا ہدف پہلے دن سے تھا۔ ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے جب مرض کی حالت طاری ہوئی، موت کا وقت قریب ہوا، تو یہ ابو جہل وغیرہ پورا ٹولہ ابو طالب کے پاس پہنچا اور جا کر شکایت لگائی کہ یہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو ایسے ایسے برا بلا کہتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی دعوت دیتے تھے اس کا تذکرہ کیا، بتوں کے بارے میں جو شرک اور کفر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے وہ تذکرہ کیا۔ تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، پیغام بھیجا کہ یہ قوم کے سارے نمائندے 8 10 15 20 آدمی یہاں میرے پاس دار الندوہ میں جمع ہے، تو آپ آئیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوئے تو جہاں ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے بالکل برابر میں ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ چچا کے پاس جا کر بیٹھ جائیں۔ ابو جہل بڑا شیطان تھا، اس کی نظر پڑی تو اس نے چھلانگ ماری اور پہلے جا کر اس جگہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے قریب بیٹھ گئے تو جو چچا بھتیجے کا رشتہ یا اب تک جو ابو طالب سرپرستی کرتے رہے، تو ابو طالب اپنے فیصلے میں ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، نرمی کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم سب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شکایت لے کر، تو گویا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے مدعا علیہ ہیں، ان کو تو سامنے کھڑا ہونا چاہیے ہمارے، نہ یہ کہ وہ پاس آ کر بیٹھے ابو طالب۔ تو اس نے یہ شیطانی کی۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جگہ تھی وہاں بیٹھ گئے۔ تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ تمہاری قوم کے لوگ جمع ہیں اور یہ ان کی یہ شکایت جو انہوں نے باتیں کی تھی، اور جب ابو طالب نے بات کا آغاز کیا تو وہ سارے بول پڑے، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے فلانا وقت میں یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ وہ پورا طومار جو ان کے دماغ میں تھا، ابال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ انہوں نے نکالا۔ تمام باتیں ہونے کے بعد ابو طالب نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غبار تو وہ سارا نکال چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک کلمہ پڑھ لیں، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، تو اس کے نتیجے میں یہ پورے جزیرۃ العرب کے رہنما اور لیڈر بن جائیں گے، پورے عرب، اور جتنا بھی عجمی علاقہ ہے وہ سب کا سب سیاسی طور پر ان کے تابع ہو جائیں گے۔ یہ ایک کلمہ ایک عنوان ہے۔ مولانا سندھی لکھتے ہیں یہ کلمہ محض ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک عنوان ہے اسلام کے مکمل پیکج کا۔
قومی اور بین الاقوامی ترقی اس کلمے کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ الہ صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ باقی تمام انسانوں کا سماجی، سیاسی اور معاشی اسٹیٹس برابر ہے، ان کے سماجی حقوق بھی ہیں، ان کے سیاسی حقوق بھی ہیں، ان کے معاشی حقوق بھی ہیں۔ تو یہ ایک کلمہ پڑھ لیں تو نہ صرف عربوں، تمام عربوں پر ان کی حکومت ہوگی، بلکہ تمام عجم پر، کل انسانیت پر ان کی حکومت ہوگی، اور ان کی سیاسی حکومت کو دنیا کی تمام اقوام ٹیکس ادا کریں گی۔ جزیہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جزیہ ہمیشہ قوموں کے معاشی نظام کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ٹیکسیشن، قومیں اس کی بنیاد پر بنتی، بین الاقوامی نظام اس کی اساس پر۔ ایک تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، اور اس کے جو اثرات انسان دوستی کی صورت میں ظاہر ہونے ہیں کہ تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، ان کی سیاسی، معاشی، سماجی ترقی کے لیے یہ کردار ادا کریں، تو ان کو نظم و نسق چلانے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہوگی، نہ صرف عرب دیں گے انہیں بلکہ عجم بھی دیں گے، نظم و نسق ان کا ہو جائے۔ تو اس کلمے کی اساس پر قوم کے بنانے کا عمل، یہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، جہاں ابھی ریاست قائم نہیں ہوئی، حکمران مکہ کا قریشی نظام جو قدیم سے چلا آ رہا ہے وہ ہے، وہاں ہدف مقرر کر رہے ہیں کہ کلمے کے نتائج یہ نکلیں گے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو فرمائی تو سارے جنگلی جانوروں کی طرح پورے اس کمرے میں سے کپڑے جھاڑتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے بہت سارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا بنا لیا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو بڑی عجیب اور تعجب خیز بات ہے کہ ہر کام کے تو خدا ہیں، کوئی پانی برساتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی فصلیں اگاتا ہے، کوئی لکشمی دیوی ہے، کوئی فلانی ہے، کوئی فلانے ہے، کوئی لات ہے، کوئی منات ہے، کوئی عزا ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ اتنے سارے کام ایک خدا کرے گا بھلا؟ بین الاقوامی نظام میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سندھی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کیا اتنے سارے حکمرانوں کے مقابلے میں ایک حاکم ہوگا پوری دنیا کا بھلا؟ قیصر الگ حکمران ہے، ہاں جی، ایران میں کسریٰ الگ حکمران ہے، یہاں مکہ میں ہم حکمران ہیں، مدینہ میں اور حکمران ہیں، یمن میں اور حکمران ہیں، شام میں اور حکمران ہیں۔ اتنے سارے خداؤں کے ساتھ یا حکمرانوں کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے، دنیا کے بہت سارے حکمران ہیں، ان کے نزدیک تو الہ حکمران ہوتا تھا، حاکم ہوتا تھا، اس کے سامنے تو سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تو اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، یعنی یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ پوری دنیا کا ایک بین الاقوامی نظام ہو، ایک خلیفہ ہو، ایک حکمران ہو جو قوموں کے مسائل حل کرے اور قوموں کی مشکلات کو دور کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو بڑی نہ ہونے والی بات، عجیب بات، شیء عجاب۔ سورۃ صاد میں اللہ نے یہ نقل کر، ایک حکمران بین الاقوامی نظام کیسے چلا سکتا؟ یہاں سے خدا کا انکار کر کے اس بنیادی ہدف کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل انسانیت کے حوالے سے تھا، اس کی مخالفت شروع کر دی۔
تو یہ وہ بنیادی ہدف کل انسانیت کے بین الاقوامی نظام کو ایک سسٹم میں لانا اور پرونا، لیکن اس کے لیے شرط کہ قومیں اپنے اندر کل انسانیت کے مفادات کا قومی شعور رکھیں گی تو کام ہو، ورنہ تو ایک قوم دوسری قوم پہ چڑھ جائے گی۔ اگر ہر قوم کا قومی نظام تعصبات پر مبنی، ذاتی اور گروہی اور حکمرانوں کے مفادات کا اسیر ہو جائے تو وہ تو یہی کام کرے گا کہ دوسری قوم کے وسائل پر قبضہ کرے گا، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرے گا، دوسروں کے حکمرانوں کو تابع بنا کر اپنا اعلی کار بنائے گا۔ وہ تو قوموں کو ترقی نہیں دے گا، وہ اپنی ترقی کو پیش نظر رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہدف، اور پھر فرما دیا کہ آپ انما انت منذر، آپ منذر ہیں، اور انہی مکے والوں کو کہا کہ انذر عشیرتک الاقربین، ان کو ڈرائیے جو آپ کے قریبی ترین رشتہ دار ہیں۔ ابو لہب سگا چچا ہے، قارون تو موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، تیسری نسل میں جا کر ملتا ہے، اور یہاں ابو لہب سگا چچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے قریش مکہ حضور کے سگے چچا کو پیچھے لگا رکھا ہے کہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں وہاں جا کر زبان درازی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کہتا ہے مجنون ہے، ساحر ہے، فلاں۔ یہ لوگوں سنو، جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعوت دیتے حج کے موقع پر مختلف قبائل کو، تو پیچھے پیچھے ابو لہب پہنچ جاتا، وہ کہتا اپنا تعارف کراتا کہ یہ جو آدمی بات کر رہا ہے یہ میرا سگا بھتیجا ہے، اور میں تمہیں میں کہتا ہوں کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہو چکا، اپنی جگہ پر قائم نہیں ہے، اس لیے مجنون آدمی کی بات مت ماننا قدم قدم۔ قارون نے تو اتنی بغاوت نہیں کی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جتنی حضور کے سگے چچا نے مخالفت کی، اور پھر باقی بھی قریش کا خاندان ہے، انہی کی آل اولاد ہیں، ابو جہل ہو، عتبہ شیبہ ہو وغیرہ وغیرہ، امیہ ابن خلف، یہ سارے دادے کی جگہ پر پردادے کی جگہ پر جا کر مل جاتا ہے۔ کیا ان تمام کا بنیادی کردار عرب کے قومی مفاد کے خلاف بغاوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کو منظم کر کے اگلے 500 سال کے لیے دنیا میں حکمرانی اور خلافت کے لیے تیار کرتے ہیں، اس تناظر میں کہ وہ کل انسانیت کے مفاد کا کام کریں قومی تعصبات سے نکل کر۔ تو یہ قوم کا ہدف کل انسانیت کا مفاد ہے، تو یہ قوم سے بغاوت ہے کہ اس کے مستقبل سے کھیلنا ہے، قریشیوں کے مستقبل سے کھلواڑ، ان کی سیاسی طاقت کو ڈاؤن کرنا ہے، ان کی اقتصادی اور معاشی قوت اس کو تباہ کرنا ہے، ان کا جو انسان دوست دنیا بھر میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب اقوام کی شیرازہ بندی کا جو نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اساس پر ہے، اس سے بغاوت۔ قرآن نے قارون کا نقشہ کھینچ کر اپنے دور کے فرعون ابو جہل کی بغاوت کا نقشہ کھینچ، قومی بغاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قوم کو اتنا تیار کر دیا، اگلے 500 سال تک دنیا میں انہوں نے حکمرانی کی، 40 سال خلفائے راشدین، 100-125 سال بنو امیہ کے، اور 300-400-500 سال بنو عباس کے، قریشی ہیں، سارے عرب ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عربوں کی 500 سال کے بعد حکومت ختم ہوگی اور ترکوں کی حکومت قائم۔ وہ ترک
جنہوں نے اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے جب عشق جوڑا اور اس کی تعلیمات کے اساس پر انسانی معاشرے سیاسی اور معاشی حوالے سے بنانے کی کوشش کی، ان ترکوں نے اگلے 500 سال ہو، چاہے وہ عثمانی ترک ہوں یا ہندوستان کے مغل ترک ہوں، سب ترک ہیں۔ تو نسلوں کو بنانا قومی تقاضوں کی تکمیل کے لیے یہ بنیادی کام ہے۔ قرآنی تعلیمات کے اساس پر عرب قوم کی ڈیولپمنٹ 500 سال تک، اور پھر عربوں کی تعلیم سے ترکوں کی تعلیم و تربیت، حکومت چلانے کا سلیقہ، قوم بننے کا عمل کا سلیقہ، ان عرب علماء، محققین، مفسرین اور ان کے تربیت یافتہ علماء عجم، بزرگان کے سلسلے، دین کی وہ روشنی جو محققین کے قلوب میں آ چکی تھی، ان کی تعلیم و تربیت سے کیا ہے، ترکوں نے اگلے 500 سال اسی معیار کو قائم رکھا۔ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے قوموں میں، مزاجوں کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے، لیکن مجموعی طور پر قوموں کی، بین الاقوامی قوموں کی ترقی۔ ہندوستان میں ترکوں نے حکومت کی، بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، ہر قوم کے قومی مفادات کی حفاظت کی، چاہے وہ ہندو تھا، سکھ تھا، کوئی اور مذہب والا تھا۔ یورپ میں حکومت کی 800 سال عربوں نے، اندلس میں حکمرانی کی بنو امیہ نے، عرب تھے۔ ترکوں نے حکمرانی کی قسطنطنیہ میں یورپین نسلوں کے ساتھ۔ تو قوموں کے ساتھ ہم آہنگی، امن، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، کہیں بھی کسی پر، کسی عیسائی پر، کسی یہودی پر کوئی زیادتی اور ظلم نہیں ہونے دیا۔ عیسائیوں نے مطالبہ بھی کیا عمر فاروق سے بیت المقدس کی فتح کے وقت کہ یہودیوں کا جیسے ہم نے داخلہ بند کیا 300 سال سے، آپ بھی بند، لیکن عمر فاروق نے اسے کھلا شہر قرار دیا، عیسائیوں کی بات نہیں مانی، مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کیا۔ مسلمانوں کی 1200 سالہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جو آدمی بھی جس ذاتی مذہب پر رہا، اس کے سیاسی اور معاشی حقوق میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اس علاقے کے وسائل اسی علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیے، نظم و نسق کے لیے۔ مرکزی نظام اپنا حصہ لیتا تھا، اس کے بغیر تو کچھ سسٹم نہیں چلتا۔ حتیٰ کہ اگر کسی حکمران نے کسی خطے کو مکمل طور پر وہاں کے وسائل اکٹھے کر کے مرکز میں لے آئے، تو صوفیاء اور علماء ربانیین نے اپنے طرز فکر و عمل سے اس خطے میں وسائل واپس کی۔ خلجی، علاء الدین خلجی، جب حیدرآباد، دکن اور اس کے گرد و نواح کی ہندو ریاستوں کو توڑ پھوڑ کر وہاں کا پورا خزانہ لے کر دلی آ گیا، دلی پہنچ گیا، تو وہاں کا ایک شہزادہ ہردیو سنگھ خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچا۔ 40 دن وہ اس خانقاہ میں رہتے۔ حضرت کا محبت، پیار اور صحبت کا اثر ہے کہ وہ کیا ہے، بعد میں مسلمان ہوتا ہے، اور آتے ہی اس نے جو اپنی بپتا سنائی کہ ہمارا تمام علاقہ بادشاہ لوٹ کر لے آیا، ہمارے پاس تو اب کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں۔ اور ادھر سے بادشاہ صاحب نے اس فتح کے جشن میں طباق کے طباق بھر کر زیورات کے، سونے چاندی کے، جواہرات کے، وہ حضرت خواجہ نظام الدین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بھیج دیے۔
وہ خزانے کا ایک حصہ خواجہ نظام الدین کی پاس آیا، اور دوسرے دن ہی وہ مفتوحہ علاقے کا وہ شہزادہ خانقاہ میں آ جاتا، تو سارا کا سارا خزانہ اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں، لے بھائی ہمارا مال ہے، جاؤ۔ تو مسلمانوں کے اجتماعی نظام نے قوموں کی ترقی اور بھلائی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہی ہردو سنگھ مسلمان ہوتا ہے، خواجہ نظام الدین کے خانقاہ میں وہ 40 دن رہتا ہے، اپنے علاقے میں جا کر اس نے اپنا روزنامچہ شائع کیا جو نظامی بنسری کے نام سے چھپا ہوا ہے، روزانہ کی کارروائی، یا حضرت کے جو متعلقین تھے خدام، انہوں نے کیسے دلجوئی کی، خدمت کی وغیرہ وغیرہ، کھانے پینے اور اس کی تعلیم و تربیت سے متعلق، لیکن اس کے مذہب کو براہ راست چیلنج نہیں کیا۔ وہ تو 40 دن کے بعد جب اس نے حالات دیکھے تو کیا ہے، وہ دل سے مسلمان ہوتا ہے نا، بعد میں نام بھی وہی رہنے دیا، نہیں بدلا تھا۔ تو یہ وہ دین کا نظام تھا کہ قوموں کی وسائل اور دولت دراصل انہی کا حق ہے۔ ہاں لوٹ مار کی ہے تو اس لوٹ مار کو لٹیروں سے چھین کر وہاں کے غریبوں پر خرچ کیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون واضح کر دیا کہ بھائی وسائل مالداروں سے لو اور ان کے فقراء پر خرچ کرو، جی۔ تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یمن کا گورنر بنا کر جب معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو یہ جملہ نصیحت کی کہ ان کے مالداروں سے مال لینا اور ان کے فقراء اور غریبوں پر خرچ کر دینا۔ یہ نہیں ہے کہ سارے وسائل لوٹ کر کنگلا کر کے جی مرکز میں پہنچاؤ یا اپنی ذات پر خرچ کرو۔ اس حدیث پر حت الوسع مسلمان حکمرانوں نے کردار ادا کیا ہے، تو حکومت 1000 سال تک ان کے قائم رہی۔ تو قومی نظام میں بڑا بنیادی عمل کسی قوم کے خلاف بغاوت بہت بڑا جرم، قوم کو ترقی دینا، قوم کے وسائل کی حفاظت کرنا، یہ بنیادی ذمہ داری۔ اب آپ سمجھنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے غلبے کے بعد پچھلے 300 سال سے تقریباً جو تسلط یورپین بھیڑیے اقوام نے ایشیا اور افریقہ پر مسلط کی، اور اس کے نتیجے میں قوموں کے وسائل لوٹنے کی سے آغاز، لٹیرے بحری قزاق ہی کمپنی بنا کر ہندوستان میں آئے، وسائل کی لوٹ مار کے لیے ہی کولمبس امریکہ پہنچا، واسکو ڈی گاما کالیکٹ پہنچا، دیوانے دولت، کوئی انسانی بنیادوں پر کسی علاقے میں جانے کا عمل نہیں۔ دنیا میں اقوام میں بڑے بڑے تاجر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے آتے رہے، خود عرب تاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد عرب سے احمد آباد گجرات ہندوستان کے ساحلی علاقوں مالابار میں آئے تجارت، اور تجارت کا ایسا معیاری نمونہ قائم کیا عدل و انصاف کا کہ وہاں کا راجا، ہندو راجا، وہاں کی عوام اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے، کہیں کوئی جبر نہیں۔ آئے تھے ہندوستان کے مسالہ جات کو خرید کر یورپ سپلائی دینے کے لیے، یہاں سے مال جاتا تھا کھانے پینے اور کپڑے لتے کا ہندوستان سے عدن یمن، اور یمن کے قافلے مکہ مدینہ، اور وہاں سے قافلے شام
اور شام کے قافلے مصر، افریقہ اور آگے یورپ، تجارتی روٹ۔ لیکن اس تجارتی روٹ میں لوٹ مار کا کہیں کوئی عنصر نہیں۔ تجارت عدل و انصاف، مال دو پیسے لو، پیسے دو مال دو، صاف شفاف، اس میں ڈنڈی نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا نمونہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر شام میں اور یمن میں، اس کے اثرات وہاں کی مارکیٹوں پر موجود تھے، صحابہ اس کے مطابق تجارت۔ تو ان عرب تاجروں کے تجارت کا انداز لے لو، جائزہ لے لو، اور یہ یورپین بھیڑیوں کی تجارت کا انداز دیکھو۔ تجارتی کمپنی بنتی ہے تجارت کے لیے، اور شریف مغلوں نے تجارت کی اجازت دی کہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب، کوئی بھی مذہب کا آدمی آ جائے، کسی بھی خطے کا آ جائے، تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا ہے۔ لیکن جب تاجروں کے قافلے لوٹنے، خاص طور پر حاجیوں کا قافلہ لوٹا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہندوستان سے حجاز جا رہا، وہاں کے وسائل اور سونا چاندی لوٹی، مکہ حرمین شریفین میں ہندوستان سے جتنی دولت اخراجات کے لیے وہاں جاتی تھی حرم کے تحفظ کے لیے، اور وہاں کے رہنے والے علماء، طلباء، مدارس اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے وہ بڑی مقدار، عموماً حاجی اپنے ساتھ سونا چاندی لے کر جاتے تھے کہ وہاں جتنے دن رہیں گے خرچ کریں۔ پوری تاریخ مکہ اٹھا کر دیکھ لو، ہزاروں ایسے ہندوستان کے راجا اور مسلمان حکمران ہیں جو وہاں گئے اور دولت لوٹاتے تھے۔ افریقہ کے کتنے ہی مالدار حکمران حج کے موسم میں یا عمرے پہ آتے تو سارے راستے پورے جزیرۃ العرب پر، یہ وہ آپ اسے جزیہ کہو، نذرانہ کہو، کہ خود عجم پیش کر رہا ہے پیسے عربوں کے لیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے سامنے جملہ استعمال فرمایا۔ جی بھائی، ٹیکس کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں نا، یا حکومت ڈنڈے کے بل بوتے پر لیتی ہے، یا لوگ اپنی خوشی سے، کیا ہے تو خوشی سے دے رہے ہیں لوگ، جی خوشی سے پیسے دے رہے ہیں عربوں کو۔ آج تک جب تک سعودی عرب میں تیل نہیں نکلا، پورے 1000 سال میں دنیا بھر کے مسلمان علماء، حکمران، رہنما، انہوں نے عربوں پر خرچ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہونے کے ناطے۔ ترکوں نے جب حکمرانی سنبھالی تو خزانوں کے خزانے مکہ مدینہ میں لٹاتے تھے۔ ہندوستان کے حکمران خزانوں کے خزانے لٹاتے تھے عربوں کو، تو یہ ان کی خدمت۔ اب اس تجارتی یا حج کے قافلے کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب لوٹا، سب سے پہلی لوٹ وہ تھی اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں۔ پھر ان کا ناطقہ بند کیا، فوج بھیجی اور ان کو سزا دی، اور 6-7 سال تک پابندی لگا دی کہ تم تجارت کے قابل نہیں ہو، یہاں تم تو لٹیرے ہو، لوٹ کے لیے آئے۔ لیکن جب تجارت بند ہوئی اور ہندوستان سے جو ان کا مال تجارت یہاں اس کا نقصان ہونا شروع ہوا، ان کے جو یہاں کام کر رکھے تھے، تو پھر قدموں میں گرے، آ کر معافی مانگی، بادشاہ سے معافی نامے لکھ کر دیے، ناک رگڑا، تب جا کر صرف وہی تجارت کی اجازت دی کہ ٹھیک ہے، صحیح بنیادوں پر کرو تو تجارت کی اجازت۔ لیکن پھر برطانوی بادشاہ سے فوج رکھنے کی اجازت لی اس واقعے کے بعد سے، کہ صرف مال تجارت کی حفاظت کے لیے ہمیں سیکورٹی چاہیے، اور اسی بنیاد پر گورنر بنگال سے اجازت، وہ خفیہ طور پر سیکورٹی کے نام پر فوج بنانا، پھر بنگال پر قبضہ کرنا، اور پھر آہستہ آہستہ پورے ہندوستان
یہ جو 300 سال یہ انسانی مسائل پیدا کرنے، وسائل پر قبضہ کرنے، لوٹ مار کرنے، افریقہ ہو، ایشیا ہو یا امریکہ ہو، ان یورپین بھیڑیوں نے ہر جگہ یہ سسٹم مسلط کیا اور قوم کے باغی تیار کیے۔ وہ میر جعفر ہو، میر صادق، فقیر عزیز الدین ہو یا مولوی رجب علی ہو، جن نے بھی بغاوت کی، بنگال پر قبضہ ہوا میر جعفر کے ذریعے سے، میسور پر قبضہ ہوا میر صادق کے ذریعے سے، دلی پر قبضہ ہوا مولوی رجب علی کے ذریعے سے، پنجاب اور لاہور پر قبضہ ہوا فقیر عزیز الدین کے ذریعے سے۔ بغا علیہم، اپنی قوم کے باغی، قارون صفت پیدا ہو، وسائل ان کے پاس آ گئے، دولت ان کے پاس آ گئی، راتوں رات مالدار۔ میر جعفر خریدا گیا، ایک طرف 50,000 کی فوج ہے اور ایک طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی 3,000 کی فوج، کیا مقابلہ؟ لیکن جب فوج کا 50,000 فوج کا سپہ سالار میر جعفر خرید لیا جائے چند ٹکوں کے عوض اور ایک عہدے کے عوض، منصب کے عوض، تو 50,000 نے 3,000 کا کیا مقابلہ کرنا؟ کیونکہ سپہ سالار روک رہا ہے کہ تم نے کوئی اقدام نہیں کرنا، سراج الدولہ کا ساتھ نہیں دینا، فوج کو شکست۔ تو بغا علیہ، بغاوت، قارونیت، اور اپنی قوم کے خلاف، اور اپنا ہی بھانجا ہے سراج الدولہ میر جعفر کا، یہ اس کا ماموں ہے، اس کی والدہ اس کی چچا کزن ہے، وہی رشتہ جو قارون کا موسیٰ سے تھا، وہی جعفر کا رشتہ ہے، قریبی ترین خون ہے، علی قلی خان کی اولاد ہے، یہ نواسہ ہے علی قلی خان کا، سراج الدولہ۔ رشتہ دار مولوی رجب علی اور مرزا الہی بخش بہادر شاہ ظفر کا رشتہ دار ہے۔ میر جعفر جسے ٹیپو نے پالا، غداری کا ارتکاب، تو یہی رشتہ دار بغاوت کرتے ہیں قوم کے۔ ادھر بلتستان میں وہاں کا حکمران مسلمان جو نیک صالح اور پوری ریاست کا نظم و نسق، تو ایک بے وقوف اس کا بھائی چھوٹا اسے استعمال کیا اور اس کے ذریعے سے بغاوت کروا کر اصل حکمران کو غائب کر دیا، وہ اس کی جگہ پہ بٹھا دیا۔ انگریزوں کی حالات دو، بلتستان ہو، گلگت ہو، کشمیر کا بھی یہی ہے، بغاوت کر۔ وہ کشمیر، خطہ کشمیر جنت نظیر، جو حضرت میر سید علی ہمدانی کے فیض صحبت سے مسلمان ہوا، ان سے پہلے شیخ قلندر وہاں آئے اور ان کی وجہ سے مسلمان، راجہ مسلمان ہوا، راجہ نرنجن، اور اس کو سلطان صدر الدین کے نام سے مسلمان ہونے کے بعد نام رکھا گیا۔ وہ حکمران، عوام کے اندر اسلام پھیلا حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نہ صرف طریقت اور تزکیے پر رہنمائی دی ہے، شریعت کے قوانین بیان کیے، بلکہ سیاست پر حکمرانوں کی رہنمائی کے لیے ارشاد الملوک کے نام سے ایک پوری کتاب لکھی کہ حکمرانوں کے کیا فرائض ہیں، ان کی کیا سیاسی ذمہ داری ہے۔ شریعت، طریقت، سیاست کے جامع ہمارے ولی اللہ سلسلے کی عظیم شخصیت، انہی سلسلے کے شیخ شرف الدین سیرفی، جو شاہ ولی اللہ صاحب کے مشائخ میں سے، یہ ہمدانی سلسلہ، اس کے ذریعے سے پورا کشمیر عوام مسلمان ہو، کشمیر کی اکثریت مسلمان ہوئی ہے
میر سید علی ہمدانی ان کے سامنے گردن جھکتی ہے کشمیریوں، اس کی بنیاد پر کشمیر کی ایک شناخت بنی، ایک طویل ترین خطہ گلگت بلتستان سے لے کر لداخ اور جموں اور چین کے اقصائے چین تک پورا کا پورا ایک ریاستی شناخت پیدا ہوئی، قومیت پیدا ہوئی، قومی نظام بنا ان اولیاء اللہ کے ذریعے سے، مسجدیں بنی، سیاسی نظام بنا، معاشی نظام بنے، اپنے وسائل کی بنیاد پر قوم کی، کشمیری قوم کی ایک طاقت بنی، ایک خطہ زرخیز، اعلیٰ ترین اس کے اندر وسائل، دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں زعفران جیسی وہاں کاشت ہوتی ہے، وہاں کی اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اس کے مٹے نشانات آج بھی اس کشمیر سری نگر میں وادی میں موجود ہیں۔ انسان دوست ہے، کسی پر کوئی تشدد نہیں، کوئی ہندو مسلم جھگڑا نہیں، مسلمان اکثریت ہونے کے باوجود وہیں پہ پنڈت رہ رہے ہیں، کشمیری پنڈت، جواہر لال نہرو کا خاندان کشمیری، یہاں کے مسلمانوں کے کتنے خاندان وہاں کے کشمیری، اس تہذیب، کلچر اور معاشی خوشحالی اور ترقی ہی کھانے پینے کے نئے آداب سکھاتی ہے۔ وسائل ہوں گے تو اچھے کھانے بنیں گے۔ آج بھی کشمیر اگر کھانوں کا اعلیٰ مرکز ہے، آداب اور تہذیب کا مرکز ہے، تو مسلمانوں کے 700-800 سال تک 1334 میں کشمیر اسلام سے متعارف ہوا ہے، آج 2026 ہے، 700 سالوں اسلام کی تہذیب، سماج، سیاست، معیشت، اس نے ایک شناخت پیدا کی۔ لیکن جب 1839 میں انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا، رنجیت سنگھ کو شکست دے کر، اس کے نمائندے کے طور پر رنجیت، جو اس نے مظالم ڈھائے، وہ تو آخر میں انگریزوں اور ان کے ملنے کے بعد فرانسیسی یورپین فوجی سپہ سالار کی بنیاد پر یہاں ظلم و ستم ڈھانے شروع کیے۔ احمد شاہ ابدالی سے جب بغاوت کر کے افغانستان سے کٹ کر یہاں اس نے سلسلے شروع کیے، جن کا شاہ عبدالعزیز صاحب نے تذکرہ کیا ہے، یا سید احمد شہید صاحب کے یہاں جو کچھ موجود ہے، ظالم بات کی بات، لیکن ہوئے بھی اسی باغی آدمی سے کہ وزیر اعظم کون ہے اس کا؟ فقیر عزیز الدین، فبغا علیہ، اپنی قوم کے خلاف بغاوت، اپنے ہی خطے کے اندر، اور پھر اسی نے ہی رنجیت سنگھ سے بغاوت کی، گیا تھا امبالہ مذاکرات کرنے رنجیت سنگھ کا نمائندہ بن کر، وہاں انگریزوں نے خرید لیے، اندر خانے مل گیا، اور پھر کمپنی نے جب لاہور پر حملہ کیا تو ماشاءاللہ یہاں کی فوج فقیر صاحب کے ماتحت تھی، لڑائی کس نے کر لی، مجبور ہو کر معاہدہ امرتسر ہوا، اور وہاں ایک اور غدار پیدا ہو گیا، مہاراجا گلاب سنگھ، رنجیت سنگھ سے چھین کر، رنجیت سنگھ کا ہی رشتہ دار، وہ کشمیر خریدتا ہے کمپنی سے، کہتا ہے مجھے چلو جی لاہور تو تم شام کرو، پنجاب تو ادھر رکھو، اور کشمیر کا یہ خطہ مجھے دے دو، یہ لو پیسے، لوٹ کھسوٹ کے پیسے دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے کشمیر اس ڈوگرا راجا مہاراجا گلاب سنگھ اس کے قبضے میں دے دی۔ یہاں سے کشمیریوں کی عذاب کا سلسلہ شروع ہوا کہ قوم پر غداروں نے قبضہ کر کے اس خطے کو پامال کرنا شروع، مسلمانوں پر سختیاں شروع، مسجدیں بنانے پر پابندی، اذان دینے پر پابندی، عبادات اور اعمال کرنے پر پابندی،
طرح طرح کی اذیتیں، لوٹ کھسوٹ، ان کے گھروں کو لوٹنا، ان کی عزتوں سے کھیلنا۔ وہاں سے المیہ شروع ہوا کشمیریوں۔ جب تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی، جب تک عدل و انصاف کی حکومت رہی، تو کشمیریوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، حکومت کوئی بھی کرے، لیکن جب ان کی جان محفوظ، مال محفوظ، تہذیب محفوظ، قومی وسائل محفوظ، تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کشمیریوں کی اذیت کا، اور 1846 میں یہ معاہدہ امرتسر ہوا۔ 1846 سے لے کر آج 2026 تک، جی 2020 200 سال ہو گئے تھے، کشمیر کی آگ نہیں گزرے۔ کیوں؟ کہ قوم کے غداروں نے کشمیر سمیت پورے بر عظیم پاک و ہند میں غدار پیدا کر دیے گئے، جو دوسروں کے اعلی کاری کی بنیاد پر کردار ادا کرتے، باغی لوگ، قوم کے باغی لوگ۔ انگریزوں کا جب تسلط ہوا تو قوم کے باغیوں نے ہی، وہ دلی پر ہو حکمرانی، پنجاب پر ہو حکمرانی، سندھ میں ہو حکمرانی، خیبر پختونخوا میں ہو یا بنگال تک، ہر جگہ پر قوموں کے باغی انگریزوں کے وفادار بن کر کردار ادا کرے۔ وہ 20 لاکھ آدمی چاہے بنگال میں بھوک سے مار دیے گئے ہوں، وہ یہاں پنجاب کو لوٹ کھسوٹ کر کے، جاہل بنا کر، ان کی طاقت اور قوت کو جنگ عظیم اول اور دور میں استعمال کر کے غدار باغی پیدا کر، پختون قبائل کے اندر وہ غدار پیدا کر دیے جو جنگ عظیم اول اور دوم میں استعمال ہوئے۔ سندھ پر غدار جاگیردار اور وڈیرے پیدا کر دیے، اسی کی بنیاد پر بلوچستان میں، کوئٹہ میں طلات، بغاوت کا سلسلہ قوم کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو کشمیر سلگ رہا ہے، اس کا تاریخی تسلسل ہے 200 سال کا۔ جب تک آپ 200 سال کا تاریخی تجزیہ نہیں کریں گے، مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ آج جو الجھاؤ ہے، یہ الجھاؤ سامراج کا پیدا کرتا ہے۔ سامراج کے پیدا کردہ الجھاؤ میں، چاہے آپ کوئی پارٹی بنا لیں، کوئی آپ ایکشن کمیٹی بنا لیں، چاہے آپ وہاں حکومت کے نام پر ادارے قابض ہو کر اپنے مسائل اور وسائل کی بات کریں، قوموں میں باغی پیدا کیے جاتے، ان باغیوں کی ایک پیری فہرست بنائے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، مشکات شریف میں یہ حدیث، خذ الامر بالتدبیر۔ ایک آدمی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ظاہر ہے کسی علاقے کا چودھری ہو، سردار ہو، تو اس نے آ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اوصنی، آپ مجھے کوئی وصیت اور نصیحت کریں کہ مجھے کیسے نظم و نسق چلانا ہے، کیا میرا کردار ادا ہے۔ سوال کرنے والے کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق ہی کیا ہے بات، تو قوم کا نمائندہ تھا نا، نقیب تھا، وہاں کا کوئی سردار تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش مند ہے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، وصیت کریں، میں اپنے علاقے میں جاؤں تو کیسے اپنا نظم و نسق چلاؤں۔ مینجمنٹ کا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذ الامر بالتدبیر، جو کام کرنا ہے، امور حکومت ہے یا جس شعبے سے متعلق کوئی بات ہے، الامر کی تشریح کئی دفعہ میں نے کی ہے، قرآن نے الامر جہاں بھی استعمال کیا ہے اس سے حکومتی اقدامات۔ عدل کے بارے میں کہا، امرہم شورا بینہم، ان کے امور شورا سے طے ہوں گے۔
یا امرت لأعدل بینکم، یا قرآن نے کہا جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، امر کا لفظ قرآن میں جہاں بھی استعمال آیا ہے وہ کسی قوم کے قومی اہم مسئلے سے متعلق ہوتا ہے، اس کی جمع امور ہے، کہ آپ کو کسی بھی منتظم کو، کسی بھی مینیجر کو، کسی بھی حکمران کو، کسی بھی سربراہ کو جب کوئی معاملہ درپیش ہو ڈیسیژن میکنگ کا، تو اس معاملے کے اندر تدبیر اختیار کرو، نظم و نسق کی جو بنیادی تقاضے ہیں ان پر غور و فکر کرو، اپنی عقل، تدبیر کہتے ہیں عقل کے استعمال، کہ جتنے بھی اس سے متعلق معلومات یا حقائق ہیں وہ آپ کے پاس ڈیٹا آنا چاہیے، اور اس کا تجزیہ کر کے، غور و فکر کر کے، تدبیر غور و فکر کو بھی کہتے ہیں، تمام جتنے بھی حقائق اور معلومات ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرنا جی، اور بتدریج، ایک دم بھڑک کر نہیں، غور و فکر آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھنے کا ملکہ ہوتا ہے، تو یہ معاملے کو پوری تدبیر کی بنیاد پر پکڑنا، اگر غور و فکر کے نتیجے میں ایک صحیح اور درست رائے آپ کے سامنے قائم ہو جائے، مصیب رائے، اچھی اور درست رائے، تو اس کے مطابق ڈیسیژن لو، اور ڈیسیژن کے مطابق فمز حکم جاری کر دو۔ اگر حقائق کے مطابق آپ نے صحیح ڈیسیژن کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ تدبیر ضرور کرو، غور و فکر ضرور کرو، تمام اس کے نتائج اور عواقب کا جائزہ لو، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہاں ایسی گہری کھائی ہو، گمراہی ہو، تو فامسک، رکو، اس فیصلے کو جاری کرنے سے پہلے دوبارہ غور و فکر، حقائق کا مشاہدہ کرو، جذباتیت سے فیصلہ مت کرو، غور و فکر کے بغیر اچانک حکم مت جاری کرو۔ مینجمنٹ کا بڑا بنیادی اساسی اصول بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات میں صاحب مشکات اس کو باب الحکمت میں لائے ہیں۔ حکمت اس تدبر، حکمت عملی جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ سازی کا عمل کرتے ہیں۔ آج سلگتا ہوا مسئلہ کشمیر ہمارے سامنے ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں حکمت کے اصول پر، تدبر اور غور و فکر کی بنیاد پر اس سے متعلقہ تمام حقائق سامنے ہوں گے تو آپ کی ڈیسیژن میکنگ صحیح ہوگی، اور اگر حقائق سے ماورا خواہشات، تمناؤں اور گہری کھائی میں پڑنے والے امور ہوں، اور کشمیر کے اندر تو کھائیاں بھی بہت ہیں، تو اس کا نتیجے میں کیا ہوگا؟ حضور نے تو فرمایا رک جاؤ، کھائی میں مت گرو، غلط فیصلہ مت کرو۔ تو بھائی 1846 سے لے کر 2026 تک کی تاریخ، وہاں پتہ چلے کہ کس کس نے اس کشمیری قوم کے لیے کردار ادا کیا ہے، اور کس کس نے بغا علیہم، ان کے خلاف بغاوت کی، قوم کے بنیادی اساسی اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ قوم بنتی تھی آزادی اور حریت کی بنیاد پر، باہر کی مداخلت ختم ہو، قوم بنتی تھی اپنے فیصلے خود کرنے، عدل کی بنیاد پر نظام قائم کرنے، امن و امان کی بنیاد پر سیاسی استحکام پیدا کرنے، اپنے ملک کے وسائل، اپنی دھرتی کی معیشت کو اپنی قوم کے مفاد کے لیے استعمال کرنے سے۔ اب ان چاروں چیزوں کی بنیاد پر غور و فکر کرو کہ کس کس کشمیری نے، کس کس قوم نے، کس کس نسل نے کشمیر کے اندر آزادی کو پامال کیا، غداری کے لیے،
غلامی مسلط کی، کس کس نے عدل کی جگہ پر ظلم کے فروغ کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کیا، کس کس نے اس کشمیر کے خطے کی اساس پر امن و امان کے بجائے خوف اور دہشت گردی کا آمرانہ نظام قائم کیا، کس کس نے کشمیر کے وسائل خواہ وہ انسانی شکل میں ہوں یا وہاں اگنے والے اور ان کی معدنیات کی صورت میں پہاڑوں میں محفوظ خزانے ہوں، وہاں سے بہتے ہوئے پانی کے جھرنے ہوں، وہاں کی جھیلیں ہوں، وہاں سے نکلنے والے دریا ہوں، ان وسائل سے پر قبضہ کس نے کیا اور ان وسائل کو کشمیریوں کے لیے استعمال کس نے کیا۔ تاریخ کا پورے 200 سالہ 1836 سے لے کر 2026 تک کا تجزیہ کرو اور پھر رائے قائم کرو، خذ الامر بالتدبیر، اس کی بنیاد پر فیصلہ۔ بھئی اس پورے دورانیے میں جب سے مہاراجہ گلاب سنگھ نے کشمیر پر قبضہ کیا 1947 تک 100 سال تقریباً ڈوگرا راج کی یہ حکمرانی کشمیر پر رہی۔ کس کی اعلی کاری؟ انگریزوں کی وفاداری، کشمیریوں کے ساتھ غداری، ان کی آزادی سلب کر کے پوری کشمیری قوم کو غلام بنا دیا برطانوی سامراج۔ سیاست جو امن و امان کے لیے تھی وہ بد امنی میں منتقل ہو گئی، عدل و انصاف پر جو آئین اور دستور بننا تھا اس کی جگہ پر ظلم و ستم کا راج قائم۔ کیا کیا مظالم اس 100 سال میں کشمیری قوم کو برداشت کرنے نہیں پڑے، خاص طور پر مسلمانوں۔ اسی طریقے سے اس کے وسائل کی لوٹ کھسوٹ، اس کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا عمل اس پورے 100 سالہ دور میں نہیں ہوا۔ اور پھر جو حکومت بری بھلی وہاں پر موجود تھی، ایک ڈسپلن تھا، قوم کی اجتماعیت تھی، ظاہر ہے اس پوری حکومت میں جہاں مظالم اور بنیادی طور پر غلامی کے تصورات تھے، لیکن تہذیب بھی تو باقی تھی، ریاست کی قومی شناخت بھی تھی۔ اسی دور کے اندر 1934 میں کشمیریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سسٹم بھی بنائے گئے، اس کی زمین کو کوئی غیر کشمیری نہیں خرید سکتا، یہاں کی آبادی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اسی کشمیر میں مسئلہ حل کرنے بیٹھتے ہیں نہ صرف کشمیر بلکہ پورے ہندوستان کی تمام ریاستیں، اور یہ معاملہ نہ صرف کشمیر کو بلکہ پورے ہندوستان کو تھا کہ وہ غلام تھا۔ کشمیر سمیت پورا خطہ برطانوی سامراج کا غلام تھا۔ ہندوستان پر 1857 سے لے کر 1947 تک برٹش شہنشاہیت کی حکمرانی اور غلامی تھی۔ اب یہاں کی قومی لیڈرشپ جس نے آزادی کی جنگ لڑی، معاملات کو صحیح طور پر سمجھا اور پرکھا اور اس حدیث پر عمل کیا کہ خذ الامر بالتدبیر، تدبیر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی۔ اس کے لیے جتنے بھی مختلف آپشن تھے ان کو اختیار کرنا تھا، حقائق کی بنیاد، قوم کے مفادات، قوم کے لیے۔ لیکن المیہ کیا ہے کہ 1947 میں پچھلے 100 سال کی حکمرانی کے نتیجے میں، خاص طور پر 1901 سے لے کر 1947 تک کے دورانیے میں، یہاں کے وائسرائز نیچے پوری انگریز انتظامیہ نے تفریق اور تقسیم پیدا کی ہندو مسلم، اس سے پہلے تو کہیں نہیں تھی۔ تقسیم بنگال اور تنسیخ بنگال سے لے کر 1947 تک ہندو مسلم دراڑ پیدا کر کے تقسیم در تقسیم پیدا کر دی، فرقہ وارانہ جماعتیں ہندوؤں کی مسلمانوں کی بنا کر تقسیم کو فروغ دیا۔ مسئلہ
پورے خطے کی غلامی کا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، لیکن مسئلہ بنا دیا گیا مسلمانوں کے نزدیک صرف مسلمانوں کا، ہندوؤں کے نزدیک صرف ہندوؤں کا، سکھوں کے نزدیک صرف سکھوں، اور یہ پورے ہندوستان کے اندر پھیلا کر، پروپیگنڈا کر، میڈیا خرید کر، انتظامیہ کے ذریعے سے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے، بین الاقوامی دباؤ کے ذریعے سے، وہ بھیانک فیصلہ اس خطے کو مستقل غلام رکھنے کے لیے برطانوی سامراج اور امریکی سامراج نے کیا کہ اس خطے کو 7 ملکوں میں بانٹ دیا گیا۔ چھوٹا سا سری لنکا، یہ چھوٹا سا نیپال، یہ چھوٹا سا بنگال، یہ چھوٹا سا ہندوستان، یہ چھوٹا سا پاکستان، یہ بھوپال، یہ فلاں، یہ فلاں فلاں، 7 سارک ممالک کے تمام، جو ایک بر صغیر جب غلام ہوا تھا تو پورا ہندوستان ایک تھا، اور جب آزادی کا وقت آیا تو انگریز سامراج، یورپ کو خطرہ تھا کہ متحدہ ہندوستان، اس کے وسائل ان لوگوں کو مل گئے، اور یہاں کی ذہانت، یہاں کی آبادی کی جو ترقیات ہیں اور یہاں کی جو افرادی قوت ہے، اس کو جب آزادی کے ساتھ اپنا قومی نظام بنانے کا موقع ملا تو یہ یورپین قوموں اور امریکی قوموں اور ان کے ظلم و ستم اور لوٹ کھسوٹ سے نکل جائے۔ اس کے وسائل ہمارے نہیں، معاملے کو تدبیر کے بجائے غین، گہری کھائی میں ڈال دیا۔ اصل ایشو غلامی سے نجات تھا، اور دنیا کی کون سی قوم ہے جو غلامی سے نجات کے لیے اپنی پوری قومی طاقت کو استعمال میں نہ لائے؟ خود امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، 50 ریاستیں، 50 قومیں تھیں وہاں، سارے عیسائی تھے، مختلف قبائل، مختلف نسلیں، مختلف مذاہب، ایک قوم بن کر 1876 میں جنرل واشنگٹن کی قیادت میں برطانوی سامراج کے خلاف امریکیوں نے جنگ لڑی تو مختلف قومیں تھیں۔ اگر امریکہ مختلف قوموں کے ہوتے ہوئے متحد ہو کر برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کر سکتا ہے تو ہندوستان کی یہ مختلف قومیں، کابل سے لے کر بنگال تک، یہ متحد ہو کر برطانوی سامراج سے آزادی کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ ان کے مسئلے مذہب اس سے بدلے جاتے ہیں۔ بھائی اس امریکہ کے اندر بھی تو رولنگ کلاس گوروں کی ہے، اس کے باوجود ساری قوموں نے مل کر کام کیا ہے۔ کبھی گورے کالے کی کوئی تفریق اس وقت ہوئی تھی؟ آزادی کی جنگ، کوئی اسپین کا ہے، کوئی جناب اپنا فرانس کا ہے، کوئی جناب برطانیہ کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی اٹلی کا ہے، 25 یورپین ملکوں سے گئی ہوئی نسلیں امریکہ کے اندر تھیں، سب نے مل کر کیا ہے اپنے نیشنلزم کی حفاظت کی۔ تو ہندوستان کا نیشنلزم کیوں محفوظ نہیں ہو سکتا؟ دنیا کی جدید ریاستوں میں نیشنلزم کی بنیاد پر پہلی ریاست امریکہ بنی تھی کانگریس کے اصول، تو کیا اسی اصول پر ہندوستان کی تمام قومیں 200 سال بعد، 1876 کے 200 سال بعد تقریباً، وہ کیوں اپنی قومی آزادی کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ ذرا عقل، غور و فکر اور تدبیر کی بنیاد پر جائزہ لیجئے۔ خذ الامر بالتدبیر، یہ جو امر درپیش تھا ہندوستان کو غلامی کے چیلنج کا، حضور نے فرمایا تدبیر کی بنیاد پر اس پر غور و فکر کرو، جائزہ لو۔ اور پھر 1920 کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ دنیا میں ریاستیں نیشنلزم کی بنیاد پر بنیں گی، تمام ریاستیں نیشنلزم پر بن رہی ہیں، تو کیوں اس نیشنلزم کے بنیادی اساس کو توڑ کر عربوں کے 14 حصے کیے گئے، عرب جزیرۃ العرب کے 14 ملک بنا دیے، بر عظیم پاک و ہند کے 7 ملک بنا دیے؟ کیوں؟ کس نے بنائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نو آبادیاتی دور کی نئی تشکیل
ملکوں اور خطوں کو تقسیم کرنے سے وابستہ تھی۔ بظاہر انگریز گورا چلا گیا، لیکن اپنے اعلی کار قارون صفت باغی اس خطے میں پیدا کر کے گیا، خواہ وہ ہندوستان کا فرقہ پرست ہندو ہو یا پاکستان کا فرقہ پرست مسلم ہو، کسی بھی خطے فرقوں کی بنیاد پر تقسیم کر معاملے کو ہی گڑبڑ کر دیا گیا۔ عجیب بات ہے، انگریز تو چاہتا تھا تقسیم، امریکہ نے ڈنڈا دیا ہوا تھا، آج تو ساری دستاویزات سامنے آ گئی، تدبیر میں تمام حقائق، تاریخی حقائق اور واقعات کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے نا۔ چلو جی 1947 میں لوگوں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے دستاویزات نہیں تھی، آج تو ساری اوپن ہو گئی کہ کس کے مطالبے پر کس نے برطانیہ کے گلے پر انگوٹھا رکھ کر تقسیم ہند کروائی، دستاویزات سامنے ہیں۔ تو تدبیر تو تبھی ہوگی نا جب ان حقائق کی بنیاد پر جائزہ لوگا۔ پھر دباؤ ڈال کر کانگریس پر بھی، مسلم لیگ پر بھی 2 نمائندے بنا دیے، اور دونوں نمائندوں سے 19 اپریل 1947 کو معاہدہ کر دیا کہ جی مسلم اکثریتی علاقے میں پاکستان اور ہندو اکثریتی علاقے میں ہندوستان۔ تقسیم ہند، پہلے تو یہ تقسیم ہند کا فارمولہ غلط تھا، نیشنلزم کی بنیاد پر آزادی کی بات طے ہونی چاہیے تھی، دونوں پارٹیوں کو مل کر قومی آزادی کی بنیاد پر انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے تھی۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ؟ ہم اپنے مسلمان ہندو صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، اپنے مسئلے خود حل کریں گے، تم کون ہو؟ بندر کس لیے آیا ہے؟ بندر بات کرنے کے لیے۔ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں مل کر کیسے رہنا ہے، نظام کیسے بنانا ہے، اپنے حقوق کا تحفظ کرنا۔ تم کون ہو؟ تم تو غدار ہو، ملک پر قابض ہو، تم نے تو 200 سال ہمیں لوٹا ہے، تم فیصلہ کرو گے ہمارے بارے میں؟ برطانوی پارلیمنٹ ایکٹ جاری کرے گی کہ ہمیں آزادی چاہیے، اور آزادی اس طریقے سے چاہیے، ہمیں مکمل آزادی چاہیے ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ یہ قانون منظور کرے، یہ نہیں کہ یہ اتنے ملک بن کر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مفادات، جو تجاویز ہیں ان کی درستگی نادرستگی، اس کھائی کو نہیں دیکھا گیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر اس فیصلے کے نتیجے میں کھائی آ رہی ہو، غین، ہاں جی، کھائی آ رہی تو امسک، رک جاؤ۔ اندھوں کو نظر آ رہی تھی کہ کھائی، کہ برطانیہ اور امریکہ ہماری تقسیم کروا کر دونوں خطوں کے وسائل لوٹنا چاہتا ہے۔ حضور کے فرمان کے مطابق تو امسک، رک جانا چاہیے، لیکن تم نے اس غلط معاملے کو طے کیا۔ اور عجیب بات ہے، 19 اپریل کو یہ فارمولہ طے کر دیا ہے، ذرا ان کی عقلوں پر غور و فکر کرو۔ فیصلہ کرتے ہیں تقسیم کی بنیاد پر آزادی کا، اور جب یہ فیصلہ برٹش انڈیا کے بارے میں ہو گیا ہے، اور اگلے دن جب 500-700 کے قریب ریاستیں تھیں ہندوستان کی، ان کے بارے میں طے کرنا تھا کہ ان کی تقسیم کیسے ہوگی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان۔ تو جناب مسلم لیگ نے یہ تجویز طے کی، پیش کی کہ اس کا فیصلہ ریاستوں کے راجے، مہاراجے، نظام اور نواب کریں گے، جبکہ کچھ عقل مندوں نے تجویز پیش کی کہ بھائی جس فارمولے کے تحت برٹش انڈیا تقسیم ہوا ہے اسی فارمولے کے مطابق ریاستیں تقسیم ہونی چاہیے، کہ جس ریاست میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اسے کیا ہے، پاکستان میں جانا چاہیے، اور جن ریاستوں میں ہندو اکثریت ہے انہیں ہندوستان میں جانا چاہیے۔ پہلے ایک فارمولہ برٹش انڈیا کے لیے، ریاستوں کی تقسیم کے لیے دوسرا فارمولہ منظور کیا گیا، اور اگر اس کو جس نے بھی منظور کیا، کانگریس نے منظور کیا یا مسلم لیگ نے منظور کیا، یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ یہ وہ غی تھا حدیث کی روشنی میں، یہ وہ گہری کھائی تھی جس نے کیا ہے آج بھی کشمیر کے مسئلے کو سلگا رکھا۔ اگر یہ تجویز مانی جاتی، تدبیر کا غور و فکر کے لیے ایک ٹیم جمع ہوئی تھی نا، ہم تو اس حدیث کی روشنی میں اس غور و فکر کرنے والی 3
فریقوں کی جو 6 فریقی کانفرنس ہے، ہم اس کے فیصلوں پر غور و فکر کریں گے اس حدیث کی روشنی کہ کیا تقسیم کے نتیجے میں حقیقی آزادی حاصل ہوگی یا غلامی کی سیارات اسی طرح مسلط رہے گی۔ کیا اس تقسیم کے نتیجے میں ہر خطے میں اپنی سیاسی حکومت ہوگی یا برطانوی سامراج سے ہر وقت انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی مدد لینی پڑے گی؟ یہ غمال رہے۔ کیا اس تقسیم کے نتیجے میں خطے کے معاشی وسائل ہمارے مفادات کے ہوں گے یا برطانوی سامراج کے مفادات کے یا امریکہ کے مفادات کے ہوں گے؟ عجیب بات ہے، تقسیم کے فوراً بعد پاکستان میں پیدا ہونے والی کپاس اور گندم یہاں سے براہ راست ہندوستان نہیں جا سکتی، بارڈر بند۔ اگر کوئی خرید سکتا تھا تو برطانوی انگریز یا برطانوی کمپنی خرید سکتی تھی، اور وہ یہاں 10 روپے من گندم اور کپاس خرید کر انڈیا میں بیچتی تھی 200 روپے من۔ 190 کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ایک ہی ملک، ایک ہی دھرتی، ایک ہی ملک کے وسائل تقسیم کر کے فائدہ کس نے اٹھایا؟ یہ غین نظر نہیں آ رہا تھا عقل مندوں کو؟ یہ کیسے عقل مند تھے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا؟ دونوں طرف وکیل عقل کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ آج وقت آ گیا ہے ان فیصلوں کا تحقیقی جائزہ لینے کا، عقل کی بنیاد پر، تدبیر کی بنیاد۔ کیا آپ اس فارمولے کو راجے کشمیر کے سب کے سامنے موجود تھا، اعداد و شمار ڈیٹا موجود تھا، مردم شماری پچھلے 100 سال سے ہو رہی تھی کہ کشمیر کی 70-80% آبادی مسلمان ہے اور 15-20% یا 25% ہندو ہیں، اور سب کو نظر آ رہا تھا کہ حیدرآباد دکن کی 70% آبادی ہندو ہے اور 30% مسلمان۔ یہی ہونا تھا نا اس فارمولے کے تحت کہ حیدرآباد ہندوستان میں چلا جاتا اور کشمیر پاکستان میں آنا، لیکن آپ نے صرف اس لیے کہ حیدرآباد کے نظام سے پہلے آپ کی گٹ مٹ ہو چکی تھی کہ وہ نظام پاکستان کے ساتھ کیا ہے، الحاق کرے گا، تو حیدرآباد لینے کے شوق میں آپ نے یہ تجویز رد کر دی۔ راجوں مہاراجوں کے نام کی بات وہاں پوری ٹیم نے، اور انگریز تو یہی چاہتا تھا جی، لیکن اس نظام نے بھی نہ پاکستان سے ملنے نہ ہندوستان سے ملنے، دونوں سے نہ ملنے کا اعلان کر دیا، بس ہم آزاد ملک ہیں۔ اور یہی کام مہاراجہ کشمیر نے کیا۔ کیا ہوا؟ میری 80% آبادی مسلمان ہے، ہم ایک آزاد ملک ہے، نہ ہم ہندوستان کے نہ پاکستان جی۔ اب آپ دیکھیے تدبیر کے نقطۂ نظر سے عقلی طور پر جائزہ لیجیے کہ جیسے انڈیا نے اس کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی فوجیں وہاں نازل کر دی، اب کشمیری نسل کی تباہی بربادی کا آغاز حیدرآباد پر تو انہوں نے قبضہ کر کے ساری صورتحال ہی بدل دی، اور کشمیر میں آپ کے اس نتیجے میں کشمیری نسل میں جو جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہوا، آج 70 سال ہو چکے ہیں۔ انڈین کشمیر پر انڈین حکومت کے مظالم اور پاکستانی کشمیر پر یہاں کی حکومت کے زیر انتظام، اس کے لیے وہ لولے لنگڑے فیصلے جو آج تمہارے گلے کی ہڈی بنے ہوئے۔ پہلے 30 سال تو آپ نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا۔ جب پاکستان سرزمین بے آئین تھا، یہاں کوئی آئین اور دستور نہیں بننے دیا، فرد واحد سے نکلا ہوا جملہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرتا تھا، چاہے گورنر جنرل کے نام پر ہو یا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان اور یحییٰ خان کے نام پر۔ اور جب 1973 میں پاکستان کا آئین 73 کا آئین منظور ہوا تو اب ضرورت پیش آئی کہ کشمیر کے لیے بھی تو کوئی آئینی فریم ورک ہونا چاہیے۔ دو ہی آپشن تھے، شملہ معاہدہ کر کے جب بھٹو صاحب وہاں سے آئے تو دو ہی آپشن تھے کہ کشمیر کو ایک صوبہ ڈکلیئر کر کے آئین کا حصہ بنا دیا جو پاکستان کے پاس موجود ہے، اور دوسرا آپشن
یہ کہ اس مسئلے کے حل کے لیے جو 1947 سے اقوام متحدہ میں آپ نے قراردادیں پیش کر رکھی ہیں اور اس کے مطابق استصواب رائے طے ہو چکا ہے، بین الاقوامی فورم سے اس کا انتظار کیا جائے۔ اب صوبہ بنانے کے لیے تو سردار عبدالقیوم تیار نہیں جو وہاں حکمران تھا، کشمیری تیار نہیں ہوئے، تو اب اس کا نظم و نسق کا کوئی ڈھانچہ تو بنے گا، کوئی آئینی فریم ورک تو جاری ہوگا۔ جب آئینی فریم ورک جاری ہو تو اس آئینی مسئلے کہ ہمیں اقوام متحدہ میں جو موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ کشمیر زیر تصفیہ علاقہ ہے، استصواب رائے ہو کر کشمیری فیصلہ کریں گے کہ وہ انہوں نے کدھر جانا ہے، ہندوستان میں یا پاکستان میں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کشمیری جو مقبوضہ کشمیر جو ہندوستان کے پاس ہے وہاں سے اٹھ کر جو یہاں آ کر پورے پاکستان میں پھیل گئے ہیں، کشمیر میں جو کشمیری ہیں وہ تو ہیں ہی، اور جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے کشمیری ہیں، جیسا کہ پنڈی میں رہنے والا فانی وہ کشمیر کی حکومت میں 1973-74 تک ایک وزیر کی حیثیت سے رہتا پنڈی میں، کشمیر میں نہیں ہے، اس کی جگہ ادھر، کیونکہ جب فیصلہ ہوگا تو ان مہاجرین نے واپس اس علاقے میں جہاں کے وہ ہیں، سری نگر کے ہیں، جہاں کے بھی ہیں، وہاں وہ مہاجر ہیں، یہاں وہ دوبارہ اٹھ کر وہاں جائیں گے، عارضی طور پر پاکستان میں قیام پذیر۔ اب اگر ان کو اس موقف کی بنیاد پر آئینی فریم ورک بنایا جائے تو اس کی دفعہ 7-8 کے تحت یہ بات طے کی گئی کہ کشمیر اسمبلی میں 12 سیٹیں ان مہاجرین کی ہونی چاہیے تاکہ ہم عالمی فورم پہ کہہ سکیں کہ کشمیر ابھی زیر تصفیہ علاقہ ہے اور اس کا تعلق تمام کشمیریوں سے ہے۔ اس لیے یہ 12 سیٹیں رکھی گئی تھی 1974 میں، جب کشمیر کا آئینی فریم ورک وجود میں آیا، اس کے تحت یہ 12 سیٹیں رکھی۔ یہ 12 سیٹیں جڑی ہوئی ہیں، اگر یہ 12 سیٹیں ختم کر دی جائیں، آج حکومت کا موقف یہ ہے کہ ایک تو یہ آئینی فریم ورک کا حصہ ہے، اگر یہ 12 سیٹیں ختم کر دی جائیں تو جو اقوام متحدہ میں ہمارا موقف ہے کہ یہ ابھی زیر تصفیہ علاقہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی اب کشمیری وہ شمار ہوگا جو پاکستانی کشمیر میں رہتا ہے، اور انہوں نے اپنے نمائندے منتخب کر کے اسمبلی میں پہنچانے ہیں، جو 33 سیٹیں ان کی اصل ہیں وہ جائیں گے صرف۔ تو قانونی طور پر بین الاقوامی قانون، پاکستانی اور کشمیری جو عارضی قانون ہے اس کے تحت یہ 12 سیٹیں ختم نہیں کی جا سکتی۔ آپ اس الجھاؤ کا شکار ہیں، اور آج وہاں کی عوام ایکشن کمیٹی کہتی ہے 12 سیٹیں ختم کرو، کیونکہ جو کشمیر میں رہتا نہیں ہے، مہاجر تو وہ لوگ تھے جو ادھر سے آئے اور یہاں رہے، اب ان کی اولادیں در اولادیں اور اپنے اپنے خطے میں وہ کیا ہے، ہاں جی، جو پنڈی میں بیٹھا ہے وہ پنڈی کا ہے، جو کراچی میں بیٹھا ہے وہ کراچی کا ہے، جو پشاور میں بیٹھا ہے وہ پشاور کا ہے، اس کا کشمیر میں ووٹ دینے کا کیا مطلب؟ عمومی قانون جمہوریت کی اساس پر، اور پھر ان کی اولادیں در اولادیں یہاں پر ہیں، پھر ان کی یہاں بھی یہاں کی صوبائی اسمبلی اور یہاں کی مرکزی اسمبلی میں بھی ووٹ ہے اور کشمیر اسمبلی میں بھی ووٹ ہے۔ اب یہ کشمیر کے مسئلہ حل نہ ہونے کے نتیجے میں یہ الجھاؤ ہے، حکومت 12 سیٹیں ختم کرے تو بین الاقوامی مقدمہ اس کا کمزور، معاملہ ہی ختم ہو گیا، گویا کہ پھر کشمیر ایک صوبہ بن گیا یا ایک معاملہ پاکستان کا رہ گیا۔ اب جو ایشو ہے کشمیری مہاجرین کی بنیاد پر سرے سے ختم ہو، تو یہ وہ کشمکش دونوں طرف سے، اور اس کی بنیاد وہ برطانوی سامراج کا طریقہ واردات تھا، تقسیم در تقسیم کا۔ کشمیر تقسیم ہند کا
نامکمل وہ خطہ یا علاقہ ہے، حصہ ہے، جو آج بھی برطانوی سامراج نے یہاں سلگایا ہوا ہے، اور اس میں پیچیدگی مزید پیدا ہو جاتی، مزید پیچیدگی ایسے کہ جب آپ کشمیری قومیت کی بات کرتے ہیں تو کشمیری لندن میں کیوں بیٹھے؟ آئے نا اپنے وطن، کیوں سارا میرپور لندن بیٹھا ہے؟ آپ کو جب اپنی قومیت کا بڑا شعور ہے اور اپنے ووٹ سے اپنی اسمبلی بنانے اور اپنی فیصلے کرنے کا شوق ہے، آپ کو وہ پاکستانی 12 ممبر نہیں چاہیے، تو یہ جو اوورسیز کی بھی تو ایک سیٹ ہے کشمیر اسمبلی میں، باہر کے غیر ملکی کشمیریوں کی بھی ایک سیٹ ہے، وہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ پھر تم کس لیے بیٹھے ہو باہر؟ آؤ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، اپنے خطے میں، اپنی دھرتی میں۔ امریکہ میں جلوس نکل رہے ہیں، برطانیہ میں جلوس نکل رہے ہیں، آسٹریلیا میں جلوس نکل رہے ہیں، مختلف ملکوں میں جلوس نکل رہے ہیں، وہاں جلوس نکالنے کے بجائے آؤ کشمیر میں۔ قومیت کی جنگ ایسے نہیں لڑی جاتی، اور پھر قومی بنیادوں پر غور و فکر اور تدبر کرو کہ اس الجھاؤ سے نکلنے کا کیا طریقہ۔ دیر پا بنیادوں پر مسئلہ حل کرنا ہے تو تدبیر کے اصول پر، زمینی حقائق اس کے تناظر میں آج کشمیریوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے پورے کشمیر میں استصواب رائے کی بنیاد پر کشمیر کا نیا نظم و ضبط ووٹنگ کی بنیاد پر کرنا ہے، تو وہ تو قصہ پارینہ ہو چکا۔ ہندوستان کا کشمیر انہوں نے تو 3 صوبے بنا کر اپنے ساتھ شامل کر لی، آپ کے پاس یہ طاقت نہیں رہی، آپ زیادہ سے زیادہ استصواب رائے اپنے خطے میں کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس پورے عرصے میں پاکستان کے زیر انتظام ہونے کی بنیاد پر، آپ کے اپنے کیے ہوئے آئینی معاہدے کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو آپ نہیں توڑ سکتے، تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کی اساس پر صحیح اور درست بات کیا ہے، ورنہ عوام کو مروانے، نسلوں کو تباہ و برباد کرنے، اپنی قوم کے اوپر گولیاں برسانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ اس خطے کی اپنی قوم ہے، اور اپنی قوم پر براہ راست فائرنگ کر کے نوجوانوں کو شہید کرنا، جتنے بھی ہوں، یہ بغا علیہم، یہ اپنی قوم کے خلاف بغاوت ہے۔ یاد، بغاوت کی پوری 200 سال کی تاریخ سامنے رکھی، یہ ظلم و ستم اس کے 200 سالہ دور، اور اس کی جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں۔ ظاہر ہے جب کسی قوم میں ایک شر یا ایک غلط کام شروع ہو جاتا تو تہ بتہ اس کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے، اور پہاڑوں کو سر کرنا، ان کو حل کرنا عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ عقل و شعور کی بنیاد پر اپنے گرد و پیش کے امور کا جائزہ لیں، صحیح ہو تو فمزحی، اور اگر صحیح نہ ہو، غی ہو، گمراہی ہو، کسی کھائی میں گرنے کا معاملہ ہو تو فامسک، رک جاؤ۔ اس لیے کشمیر کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، وہ اگر غلط راستے پر ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہو، یہاں کی سیکورٹی فورسز ہوں، یا یہاں کی لوگوں کو بھڑکانے والی طاقتیں ہوں، ان تمام کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ریاست کی حفاظت، اپنی قوم کو قتل ہونے سے بچانا، یہ تدبر کی بات ہے۔ قتل کروا کر کوئی چیز لینا، یہ کوئی لینا ہے؟ ایک پیچیدگی ہے، اس پیچیدگی کو دور کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے، دونوں طرف الجھاؤ ہے۔ اس پورے الجھاؤ کو ختم کرنے کے لیے، کردار ادا کرنے کے لیے قومی شعور کی ضرورت، اور وہ تبھی ہوگا جب پاکستان سمیت دوسروں کی ڈکٹیشن کے بجائے اپنی قومی آزادی کے فیصلے خود کرے۔ تو یہ جو اعلی کاری ہے، چاہے یہاں کی ان قوتوں کی ہو جو عالمی سامراج کے اعلی کار ہیں، یا عالمی سامراج کی اعلی کار قوتیں ہوں،
ان تمام سے برات کا اعلان کرنا، آزادی، عدل، امن اور معاشی خوشحالی کی بنیاد پر اپنے معاملات کو دیکھنا، سوچنا اور حل کرنا، یہ ایک مسلمان کے شعور کا تقاضا ہے۔ قرآن یہ شعور دیتا ہے، حدیث یہ شعور دیتی ہے۔ عقل، بنیادی طور پر عقل و شعور سے فیصلہ کرنے کی ضرورت۔ دین عقل سمجھاتا ہے، افلا تعقلون، افلا تشعرون، افلا تتفکرون، افلا تدبرون، کیا تم تدبر سے کام نہیں لیتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو دین عقل سکھاتا ہے، اور یہ عقل و شعور سے ہی دنیا میں مسائل حل ہوتے ہیں۔ بے عقلی سے قومیں بھی تباہ ہوتی ہیں، نسلیں بھی قتل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے اساس پر عقل و شعور کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔